الہی اس کی وجہ یہ روگ جو ہیں ایسے وہ مٹتے نہیں انسان کے ذہن سے. محو طواف سجدہ شبیر ہے بہشت. محو طواف سجدہ شبیر ہے بہشت. نبیوں کی بندگی ہے پجارن حسین کی. ہر ماتمی جلوس میں پھرتی ہے سر کھلے. تاریخ آج بھی ہے بھکارن حسین کی. ڈاکٹر مسعود رضا خاکی بڑے محسن تھے، ان کے شعر یاد آ گئے. غم شبیر میں پیہم جو آنکھوں سے برستے ہیں، یہ موتی جان دے کر بھی جو مل جائیں تو سستے ہیں. غم شبیر میں پیہم جو آنکھوں سے برستے ہیں، یہ موتی جان دے کر بھی جو مل جائیں تو سستے ہیں. حدیث کربلا سن کر کہا یہ ایک مفکر نے کہ ویرانے بڑی قربانیاں دینے سے بستے ہیں. حدیث کربلا سن کر کہا یہ ایک مفکر نے کہ ویرانے بڑی قربانیاں دینے سے بستے ہیں. حسین اپنے لہو میں ڈوب کر معراج کو پہنچے، یقیناً کربلا میں عرش کے پوشیدہ رستے ہیں. حسین اپنے لہو میں ڈوب کر معراج کو پہنچے، یقیناً کربلا میں عرش کے پوشیدہ رستے ہیں. وہی سینہ زنی بہم، وہی رنگین قبا ان کی. چمن میں لالا و گل ہے کہ یہ ماتم کے دستے ہیں. چمن میں لالا و گل ہے کہ یہ ماتم کے دستے ہیں. صلوات پڑھیں ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. دنیا کوئی دکھ نہ دے آپ کو، مولا دنیا کا کوئی دکھ نہ دے. میرے رسول کی سانسوں میں جو مہکتا ہے، اسی کو ساری خدائی کا چین کہتے ہیں. مثال عشق جو آنکھوں کی کربلا میں رہے، ہم اہل درد اسی کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. دن گزر گئے، آخر وقت گزر جاتا ہے. کئی دن گزر گئے. آج کی رات کا اسے پتا ہے جو اس کی شاہد ہے. ہر نظر ہے شاہ اختر چنیوٹی کا، ہر نظر ہے شاہ مظلوم پر. آیا تطہیر کے مفہوم پر، شاہ کی نظریں زینب و کلثوم پر. یہ محرم کی شب عاشور ہے. اللہ کو سلامت رکھے. دیکھ لیتی ہے سکینہ جہاں بچہ کوئی. جی یہ قضیہ پروردگار ہوتا ہے. ناصر شیخو کو گائے سادہ سا انسان، چھوٹی سی چھاپڑی میں دکان لگائے. شعر اس نے ایسے، یہ اس کا نوحہ ہے. میں نے اختر امام رضوی سے کہا بھی تھا، ابھی کہتا ہوں بیوی والوں سے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے. ہاں لیکن اس کو دیکھ کے محسوس، یہ بھی اس کا ہے، ڈر سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی ہے جب سکینہ کو مسلمان نظر آئے. یعنی یہ حسین کی کچھ بات پتہ ہوتی ہے. اس پہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے مسائل کیا ہیں یا مسائل کیا ہیں. اب اختر، میں نے اختر پہ اتنا لکھا کہ 4 ایڈیشن شائع کروائے. پہلا بابا صلی اللہ حسین سے کروایا کراچی سے، تو اختر کے خاندان نے چناب میں ڈال دیا اسے. 1 ایڈیشن پھر چھپوایا، 2 ایڈیشن اب چھاپے. تو ایسے شاعر، میں قبلہ صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ مورخ کی زندگی کا اثر ہوتا ہے کتاب پہ. تو انہوں نے فرمایا بالکل صحیح ہے. اصل بات یہ ہے حسین کو سوچنے والے سمجھنے والے لوگ جو ہے نا، وہ کسی مقام پہ توہین کے مرتکب نہیں ہوتے. کچھ لوگ لکھتے ہی منفی ہیں، کچھ کے لیے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، انسان کے بس کی. اختر کا ایک شعر ہے کہ یثرب کا سلطان کھڑا ہے، پاک غیرت انسان کھڑا ہے. یثرب کا سلطان کھڑا ہے، پاک غیرت انسان کھڑا ہے. ایک پھٹا ملبوس پہن کر عالم کا سلطان کھڑا ہے. ابراہیم خلیل اللہ بھی آج یہاں حیران کھڑا ہے.
رسالت کیا تھا اختر کیوں تنہا قرآن کھڑا اللہ کو سلامت رکھے کیوں تنہا قرآن کھڑا ہے ایک آغا احمد علی کربلائی تھے جن کے 200 سال کے عرفان کے شاگرد علماء بڑے بڑے گزرے ہیں ان کی کتابوں سے میں نے بھی فیض لیا 55 برس رہے کربلا میں 55 برس کام کیا تھا یہ جگہ جو تھی نا زخمی ہو گئی کوئی کام نہیں محیط صدا کا بندہ جس کا استاد قاضی جیسا شاگرد جعفر مجیدی جیسا شاگرد آقا بیجن جیسا شاگرد کام کیا تھا ہر کھڑے ہوئے انسان کے پاس جاتا تو اتنا کہتا کہ وہ بڑا ہی اکیلا تھا کہتا تھا حال میں ناصر افسر یہ نصیب جو ہے نا یہ غم حسین قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے قسمت اور اولاد کو بھی نہیں پتا ہوتا میرے بچوں کو نہیں پتا کہ ہمیں حسین کس بھاؤ ملا ہم نے کیا صرف کیا مجھے تو ماں آج بھی یاد آتی ہے جس نے حسین ایسے سپرد کی کہ اس کے دکھ بھی یاد رہے آگے ہم نے سپرد کر دی الحمدللہ یہ امانت نسل در نسل چلے نصیب سے ہوتی ہے بات ایک صفوی بادشاہ تھا اس نے لشکر تیار کیا تو دائیں بائیں کے لوگ اس سے ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں کرنا کیا چاہتا ہے جب لشکر تیار ہو گیا ہزاروں کے دستے اس نے کہا کہ میں عاشور کو سلامی دوں گا ریاستیں ڈر گئی کیا کہنا چاہتا ہے جب لشکر سامنے ہوا تو کربلا کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اب مجھے ایک دفعہ حال میں نصر کہہ اب میں تیری غربت کا کم از کم جتنا میں ڈال سکتا ہوں وہ ڈالوں یہ دل کے جذبے ہوتے ہیں انسان کہتا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا وہاں کیا کرتا تو اگر ہم یہاں موجود ہیں تو یہاں کیا کر سکتے ہیں کم از کم یہ تو بتا سکتے ہیں اپنے کردار سے کہ حسین ملے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے آج کی رات کے بارے ایک فکرہ میرے ذہن میں آ گیا کہ سہمی 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 فضائے عالم ہے چاند تاروں کے خوف داری ہے کون جانے کہ آل احمد پر آج کی رات کتنی بھاری ہے رات جب گھر جاؤ بچوں میں بیٹھو تو باہر نکلنا کوشش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کل شام تک اچھی غذا نہ کھائے انسان پیاسوں کا خیال رکھنا کوئی فرق نہیں پڑتا صرف یہ یاد رکھنا کہ اس کے ہونٹ خوش ہو گئے دیکھ لیتی ہے سکینہ جب کہیں بچہ کوئی رو کے کہتی ہے مجھے دے دو کھلانے کے لیے تھا میرا بھی ایک بھائی جب کبھی آباد تھے ہم لے گئے بابا اسے پانی پلانے کے لیے انسان کی حسرتیں ہیں جعفر شرفی لکھتے ہیں کہ آپ کا کچھ نہیں جائے گا مگر جن گودوں میں بچے ہیں اگر عاشور کے دن انہیں دودھ بھی نہ پلائے تو حسین کے ہاتھ خوش ہو گئے یہ جذبے ہیں کل دیکھا نا آپ نے کچھ کے سر میں کپڑے نہیں ہوں گے رسول کے سر میں خاک ہے نا تو ان دنوں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا محرم اپنا کیسا گزرا معصومین کا سب سے مشکل دور تھا امام علی نقی علیہ السلام کا صلی اللہ محمد امام موسیٰ قاسم کا امام حسن عسکری کا صحیفہ عزاداری میں نے ان ادوار کو لکھا ہے اگر کسی کی خواہش ہو کتاب پڑھنے کی تو کتاب صاحب جتنی کتابیں کہیں گے اب میں لکھ رہا ہوں اولاد امام حسین علیہ السلام اور ایسی کتابیں یقیناً میری شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی آئندہ نسلیں اس سے استفادہ کریں گی جو حوالے میں نے لکھے ہیں تو کل میں نے 2 شعر پڑھے معاملے میں گم ہو گیا خیبر کا در اکھاڑنا مرہب بچھاڑنا مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج ابھارنا ان سے عظیم تر ہے سننا وہ صبر سے ایک بدگماش شخص کا زینب پکار
امام محاورتاً ہیں یا واقعی روئے تھے؟ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زیادہ نظر موجود ہے، تنقید کرنے آئے تو انسان ہر چیز پہ کر دیتا ہے۔ امام سے اس نے پوچھا کہ مالک کیا آپ علی اکبر کو روتے ہیں؟ فرمایا اگر علی اکبر ہوتا تو وہ بھی میری طرح ہوتا۔ مولا کیا حضرت عباس کو روتے ہیں؟ کہا آج زندہ وہ ہوتے نا تو وہ بھی ایسے ہی روتے جیسے میں رو رہا ہوں۔ مولا وجہ کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اکبر پہ نظر ہے، علی اصغر ہے سامنے، میدان کربلا کے 72 ہے سامنے، خون رو رہا ہوں پردہ غیبت میں اس لیے زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر ہے سامنے۔ میں سادات سے عموماً کہتا ہوں سجادوں اگر تم آپ میں سجاد جتنی غیرت ہو، پھپھی ہو زینب جیسی، بدمعاش ہو یزید جیسا، تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مولا سے کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا تھا نا کہ مولا اتنا تو نہ رویا کرے کہ حضور نے یہ جملہ کہا تھا کہ مولا آپ دیکھیں نا انبیاء کو بھی، حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا، یعقوب کے ساتھ، فرمایا اس کا ایک ہی یوسف گیا تھا، میرے 18 یوسف سے تھے۔ جس نے کربلا دیکھی ہو تو کربلا یہاں بھی دیکھ سکتا ہے انسان آج کے دور کا، کب دیکھ سکتا ہے؟ اپنے آپ کو حسین کے سپرد کر۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آگے آ جائے، آپ بھی اس طرح سامنے آ جائیں۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ کل کا دن کس نے دیکھا ہے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، اللہ نے اولاد دی ہے، اچھے بچے دیے ہیں، بیٹی وہ دی ہے جو شناخت ٹھہری ہے ذاکری کی۔ اس کے باوجود جس دن میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ آپ کے قدموں کی برکت سے کہ بے ساختگی رونے میں نہ آئے۔ ہر وقت کتابیں 18 گھنٹے کا ملازم ہوں مالک کا، جس دن اداسی بھی نہ آئے دل چاہتا ہے کہ ایسی آنکھوں کتوں کو ڈال دینی چاہیے۔ حسین کو نہ رو سکے، کون سا پہلو ہے جو خوشی کا ہے؟ کون سا پہلو ہے؟ امام حسین کے ایک لفظ نے مجھے ضعیف کر دیا۔ بارہا کہا کہ مجھے مکہ میں لوگوں نے گالیاں دی، میں پھر بھی خاموش رہا، حالانکہ میرے ساتھ عمر بنین کے بیٹے تھے، اولاد عقیل تھی، اتنے جعفر حسین خود جعفر نہیں ہے، صرف جعفر شمسی فرماتے ہیں کہ 2 اشخاص نے جنگ لڑی ہے کربلا کی، یا اکبر نے یا حسین نے۔ وہ کہتے ہیں مشکل ترین جنگ تھی حسین کی، وہ کہتے ہیں کہ نیزہ گاڑ کے نیزے کی ٹیپ پہ زین میں سوار ہونا جو زخمی بھی ہو، حسین ابن علی نے وہ چڑھا لیا سے، یہ چھوٹی بات ہوتی ہے حسین بننا؟ جبھی باب الحسین ہے جنت کا ایک دروازہ کا شاہبودی نجفی مارشی کا میں انٹرویو کر رہا تھا، اللہ ان کو سلامت رکھے، ایسے عرفانی آدمی تھے کہ میں جا کے بیٹھا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے کہا یہ دعا کرانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جو بیوی کی مزاج پہ دعا آپ نے مانگی ہے وہ قبول ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے یہ انصاف کی کتابیں ساری فوٹو سٹیٹوں سے ہی کروا لی، کہا جو دعا آپ مانگ آئے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ تجسس کے عادی ہوتے ہیں، میرے ساتھ 2 پاکستانی عالم بھی تھے، میں نے کہا کہ لوگ سے کہا میں کہہ رہا ہوں جو آپ نے دعا مانگی ہے وہ قبول ہے، تو وہ قبول ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس دور میں کسی کو اولاد کا دکھ نہ ہو، پیسے دینے کو یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں حسین جس طرح آج بھی ہمارے ایک مہمان آئے، سارا خاندان سمجھ آئی تو وہ نہیں ٹھہرے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اس لیے کہ جس گھر میں سوائے رونے کے نہ کچھ بھی نہ ہو وہاں کوئی لوگ نہیں ٹھہرتے، تو جس جگہ حسین ٹھہر جائے پھر کوئی بھی نہ ٹھہرے، پھر ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن نظر سادات کی تھی، سادات نے اپنی قوم چھوڑ دی، شہیدوں کے دروازے پہ جو جاتا تھا وہ کہتا شاہ جی یہ کام ہے، تو کہتے ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں تھا، میں نے اس سید نہیں دیکھا نیاز، میری ماں قرآن پڑھتی تھی 4 سال کی، تو سن شاہ جی پنجابی میں ہوتی تھی چٹھی لے جا حسین دے گا یار، تو شاہ جی نے تعلیم دی، ساتھ کہا مجھ سے پڑھے گی، اب اسے کیا پتا مجھ سے کیا ہوتی ہے، وہ چٹھی سنا دی، وہ
सारा दिन गली गली में या हुसैन करती, छोटी बच्ची थी। तो शादी ने आखिर में कहा कि मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह तुझे वो बेटियां दे गया जिनकी वजह से हुसैनियत को की अशात हो गई। अब तक मैं 70 किताबें लिख चुका हूँ, आज तक मेरी किसी किताब की कीमत नहीं है, फ्री तकसीम का। तो हुसैन देता है ना, तो ये छोटा अजर नहीं है कि बंदे को बीमारी कोई ना आए, दुख कोई ना आए, दुनिया का सदमा कोई ना आए, औलाद की तरफ से तकलीफ कोई ना हो, घर में कोई तकलीफ ना हो। और जिन्होंने बहुत कमाया, मैंने दोस्त को फाइल दी कि ये लिखा ये मिंबर हुसैन है, यहाँ झूठ बोलने वाला मलूम होता है। इतनी पेशकशें हुई, मैंने दोस्त को फोटो स्टेट नहीं असल की मैंने कहा ये देखो, जिनके पीछे पाकिस्तानी सारे लोग भागते थे ना, मैंने 5 सवाल किए उनसे तेहरान में कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, मेरी नफी हो गई। मैं कहा नहीं सब ठीक है। मैंने कहा अगर सब ठीक है तो फिर आप ठीक नहीं है। कितना पैसा करोड़ों आए, ये सन 86 की बात है। तो मैंने कहा नहीं, ना ने जो तोड़े ना टूटे, बाबे खैबर तोड़ दे। वो जौगी खाएंगे, अल्लाह इज्जत देगा, बच्चे जंजीर साथ हो गए, और मुझे क्या चाहिए। हुसैन इस पे राजी हो, जलते हुए खयाम से भाई की लाश तक। हुसैन के ये मैं दुआ देने के लिए, पता नहीं जिंदगी का पता नहीं है। फिर मेरी तरफ से मेरा बेटा भी बैठा हुआ, ये वसीयत है कि अगर मेरे साथ को हादसा हो जाए तो किबला साहब के ज़िम्मे है मेरा जनाजा पढ़ाना। बाकी इरादा हो नजफ का, करबला में दम निकल जाए, मेरी मिट्टी नजफ पहुंचे मगर खाके शफा बनकर। ये अजर है बड़ा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि एक जनाजा आ रहा है उसे रोक लेना, रोक दिया गया। सुबह कहा कि जो जनाजा आ रहा है उसे इस्तकबाल करो। बोला ये कल वाला जनाजा है? कहा हाँ। बोला रात में क्या हुआ? कहा रात करबला इसके कफन पे खाके शफा पड़ गई। ये हुसैन की करीबी है। तन्हाई में इंसान सिर्फ हुसैन का सहारा ले सकता है। जो तन्हा होता है ना, मुसीबत आए 14 के 14 हैं, लेकिन हुसैन का वसीला सबसे आसान है, सबसे आसान। दूसरों को तो वक्त नहीं मिला। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में जब कहा गया ना कि मालिक आजादारी कैसे करेंगे, हुजूर ने फरमाया अपने घरों पे काले कपड़े डाल और इतना जोर से रो, साथ कह देना कि नवासियों से कि अली नकी के घर मौत हो गई। तो हुजूर क्या करते थे? खुद सुरख कपड़ा डालते थे। सुरख कपड़े का क्या मतलब है? ये उनका घर है जिनके पास अपने मरे मुंह का इंतकाम लेने की ताकत नहीं है। सारे लोग जाते थे, सारे लोग जाते थे। कोशिश करो कि हुसैन की मां राजी हो जाए। वो कैसे होती है? मैंने कल भी कहा, 3-4 जगह पे कहा, आज मैंने उसे किताब में भी लिखा। ये करबला सबसे बड़ी जगह है ना। मैंने किताब 2 जुमले सुनाने लगा। मैंने करबला जाकर जो अपनी मुआफी मांगी, मुझे किसी का पता नहीं। मैंने अकबर की लाश पर भी अपनी खातिर दुआएं मांगी। मैंने अकबर की लाश पर भी अपनी खातिर दुआएं मांगी। मैंने मक्तल में बिन्त ज़हरा से बेटियों की रिदाएं मांगी। मैंने असगर तड़पता देखा, नवासों पोतों की खैर मांगी। मैंने कासम के बिखरे टुकड़ों पे हम नवाओं की खैर मांगी। तिल्ला ज़ैनब से खैर मांगा था, क्यों मेरी आंखें खुली हुई थी। इस मिस्से ने मेरी जिंदगी बदल दी। मालिक तेरे जख्मी बदन से हटकर मैं अपनी सोचों में गुम खड़ा था। ऐसे ही होता है जब हम जाते हैं ना इंसान। मालिक जहाँ पे अस्कर का खून तेरी जमीन अक़दस पे गिर रहा था, जहाँ पे लाशे अब्बास लेकर तो दुश्मनों ने चुप खड़ा था, सारी मक्तल की इन जगहों पर भी मैं ग़िज़ा की तलाश में था। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब क्या है, तरीका कहने की इंतहा थी। मैं अच्छे खानों पे लड़ रहा था, कहाँ के आंसू कहाँ का गिरिया, मैं इस तरह में कब पड़ा था। वहां से आकर मैं हर जगह पर फज़ाइल अपने सुना रहा हूँ। सताइश बागी के सिलसिले में दाद बेहद मैं पा रहा हूँ। ये मेरी आहें, ये मेरा गिरिया बना में ज़हरा वसूल कर ले। नदामतों के ये बहते आंसू बतौर हदिया कबूल कर दे। मैं तेरा मुजरिम हूँ मेरे मालिक, तू मुझको पत्थर से दूर बना दे। ऐ करबला के करीम कादिर, तू मुझको आसी से दूर बना दे। मैं तेरे कायम की खैर मांगू पहले अपनी हर एक दुआ से। हुसैन मुझको मुआफ करना, मैं जिंदा आया हूँ करबला से।
जज्बात जो हैं वो किसी के मोहताज नहीं होते, जज्बात किसी के मोहताज नहीं होते। अल्लाह को सलामत रखे, दुनिया का कोई दुख ना आए। तनहा अख्तर का शेर है, यसरब का सुल्तान खड़ा था, बागैरत इंसान खड़ा था, एक अजीब सा फिक्रा, तनहा खड़ा हुआ है वो लाशों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कुन पे उसे इख्तियार है। तनहा खड़ा हुआ, तनहा खड़ा हुआ है वो लाशों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कुन पे उसे अख्तियार है ना। ऐसा ही है, जब आपके इमाम का ज़हूर होगा ना तो सबसे पहले कहाँ आएंगे? मक्का। लेकिन जब मदीना जाएंगे ना, ये असराब सवीफी ने लिखा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। कभी कभी कहा करो अपने बच्चों को देख कर कि अगर तुम करबला होते तो अकबर से पहले शहीद हो, कुछ नहीं जाएगा, मोहम्मद की बेटी है। छठे मासूम से पूछा गया कि किसी शख्स के बख्त का उरूज क्या होता है? फरमाया उसका जवान बेटा उसके सामने अच्छे कपड़े पहन के खड़ा हो, तो जिसके सामने उसका बेटा कफन पहन के खड़ा हो। कभी सोचा आपने? अल्लाह के बच्चों की जिंदगी दराज कर, दिल चाहता होगा हुसैन का, मेरा कासिम, किस माँ का दिल चाहता कि मेरा बेटा शहीद हो या मेरा बेटा, लेकिन बात दीन की थी। तो जब जाएंगे ना, इमाम ज़माना कहाँ असरात सभी में लिखा है कि जब जाएंगे जब्तुल बकी सारे शियों से कहेंगे अब तुम वापस चले जाओ, मैंने माँ से मिलना है और मेरी माँ जख्मी है। जब जाएंगे ना बोला तो जनाब ज़हरा कहेंगे अम्मा मैं आ गया हूँ, मैं कामी आले मोहम्मद हूँ, मैं हुज्जत आले मोहम्मद हूँ। तो बीबी कहती है जख्मी हूँ, गमज़दा हूँ, लहर से उठा मुझे और देख दे के फिजा की मेहंदी बिठा मुझे और शाम से बुला के ज़ैनब मिला मुझे, और शाम से बुला के ज़ैनब मिला मुझे। जो बच्ची होती है ना, उसका ज़हन एक खातिन का ज़हन होता है ना। ये एक मिसरा मेरी बेटी का लिखा हुआ है, तुझको बताऊं किसने क्या क्या कहा मुझे। जब ज़माना के सामने बीबी कहेगी ना सदियां गुजर गई हैं, मेरे दिन भी रात है, अब तक हरे हैं जख्म, पहलू पे हाथ है। इमाम ज़माना पूछेंगे अम्मा हुआ क्या, हुआ क्या? बीबी कहेंगी हमला शदीद था जो तहफ़्फ़ुज़ ना हो सका, हमला शदीद था जो तहफ़्फ़ुज़ ना हो सका। ऊपर से ताज़ियाना इधर जाता ताकिना, गिरा कुनफुज़ का बार पहलू पे इतना शदीद था, मैं तो गुजार रही मेरा मौसम न बच सका। अल्लाह को सलामत रखे। रात गुजर जाएगी, सारी रात हिस्से किए, कभी पर्दादारों के पास, कभी सुहाग के पास। इमाम का ये जुमला है, आजकल बड़ी तनकीद हो रही, बड़े लोग छोड़ गए। याद रखो आशूर के दिन 37 आदमी हुसैन से मिले हैं आगे, जिनके नसीब में था। हिंदू भी शहीद हुए, ईसाई भी शहीद हुए। देखो गैरत भी एक मजहब होता है। हुसैन ने जिसको देखा, जैसा शख्स था वैसा बना दिया, जैसी नीयत थी। दरिया आखिर तनहा रह गया ना, जाती दफा अजीब सी बातें बहन से की, अजीब सी बातें सकीना से कही। सकीना आखिरी सलाम कहा ना, एक शख्स ने कहा, चिल्ला किया हुसैन अलैहिस्सलाम का, मौला मुझे गिरिया नहीं आता, मौला मुझे रोना नहीं आता। तो इमाम ने कहा मेरा ज़ीन से गिरना ज़हन में रख ले। मैं गिरा कैसे? रेज़े लगे हुए थे, वो और फंस गए। मेरा और जनाब सईदा का एक जुमला है कि मेरे शीयों से कहो, ये जवाब तबरेज़ी साहब ने भी लिखा कि जिसे गिरिया नहीं आता वो विदाए ख़याम ज़हन में रखे। जख्मी है, आखिरी सलाम करने आया। कौन जख्मी है? हुसैन है। मुखातब कौन है? मोहम्मद की बेटियां हैं। सकीना को उठा लिया, मेरा बेटा अब जिद न करो, जहाँ पुप्पी समाए सो जा, पुप्पी गोद में समाए सो जा।
پھوپھی معمول میں سمائے سو جانا، پھوپھی مٹی پہ سمائے سو جانا، پھوپھی زندان میں سمائے سو جانا، پھوپھی غریبوں کے قبرستان میں سمائے جہاں کہے سو جانا۔ بابا کا سینہ نہیں ملے گا، بابا کا سینہ نہیں، یہ آخری رات ہے نا۔ یہ لکھا ہے کہ علی اکبر کو سید زادیاں ترستی رہی رات بھر، مگر علی اکبر نے رکوع میں گزار دی، قیام میں گزار دی۔ اذان سے محسوس کیا حجاج تھا مولا کا مؤذن، کہا کہ آج کی اذان تو دے۔ ایک جملہ جو میری زندگی کا یادگار ہے سرائکی کا، وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جب اکبر نے اذان دی نا، سورہ تڑپ کے اٹھی، نانی مجھے خواب آیا ہے۔ بیٹا سورہ کیا خواب آیا ہے؟ بی بی علی پیار نظر آدھے کچھ لاشیں ہیں، پیار نظر آدھے کچھ لاشیں ہیں، جنہیں بکھرن وچ صحرا دے، پیا ایج لگ دے جی میں دشمنہ تو میرا پیو منگ رہے امداد۔ پیار نظر آدھے کچھ لاشیں ہیں جنہیں بکھرن وچ صحرا دے، پیار نظر آدھے کچھ لاشیں ہیں جنہیں بکھرن وچ صحرا دے، پیا ایج لگ دے جی میں دشمنہ تو میرا پیو منگ رہے امداد۔ میری ماں دا چولا پیا سڑ دے، پہلے اٹھتے شولے بھا دے، ایک زخمی کن دے اگ دے وچ پیا دسدا ویر سجا دے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، دنیا کا کوئی دکھ نہ آئے، کوئی اتنا تنہا ہوگا، کائنات کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، اتنا غریب جس کو بھیجا خوشی سے بھیجا، ٹھیک ہے جاؤ۔ اس کی لاش پہ گئے، اختر کا شعر ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ سرکار عزت صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جب جون کی لاش پہ گئے نا تو جون خوشی دے کے فتح سو یہ سب بدن ہے، آپ کیوں میرے پیچھے آئے؟ کہا جون تیری لاش پہ میرا بابا علی آیا ہے، تیری لاش پہ میرا بابا حسن آیا، بھائی حسن آیا ہے۔ اتنے میں کہا جون پاؤں کو سمیٹ لے، میری ماں فاطمہ بھی تیری لاش پہ آئی ہے۔ اللہ تیری لاش میں خوشبو پیدا کرے گا۔ جس کو دعا دی، جس کو دعا دی، جو حسین کا ہو گیا، جو حسین کا ہو گیا۔ دریا بحرین کا کنارہ تھا، ایک نصرانی کا سفینہ جا رہا ہے، حج کو اعلان ہوا، اس سے سوال کیا کسی سے کہ ایک بات بتاؤ کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اس نے کہا جس نے نوح کا سفینہ بچایا تھا وہ تیری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ کہا اس وقت شمال کی طرف ایک کربلا خطہ ہے وہاں ہے۔ اس نے ایسے دیکھے کہا شمون کربلا میری مدد کر۔ جب 3 دفعہ کہا نا تو کیا دیکھا؟ تیر لگے ہوئے ہیں، نیزے لگے ہوئے ہیں، زبان زخمی ہے، ہونٹ زخمی ہے، بھویں کٹی ہوئی ہیں۔ سوار کہا گیا، اس کے بیڑے کو پار لگایا، اس نے ہاتھ مار کے کہا کہ میری چادر پہ بیٹھ جا، مجھے کلمہ پڑھا۔ اس نے تیر کھینچ کے کہا کہ جو تیری تیسری آواز پہ ہے، پہلی آواز پہ نہیں آ سکتا تھا، دوسری پہ نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے کہا جلدی کس کی ہے؟ اس نے کہا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اس نے کہا آقا پردے دار ہیں جن کے سر پہ قرآن ہے۔ میدان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یوسف کو یعقوب ملانے والا ہے، ہاجرہ کو اسماعیل ملانے والا، ہمیں بھی حسین ملا دے۔ فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، اگر میں واپس نہ گیا میرا کوئی پردہ دار مر جائے گا۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ اس بچے کو کسی نے تربیت تو نہیں دی، اسے یاد آ گئی، اسے تماچا بھی کسی نے مارا۔ رو اپنی مرضی سے رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ میرے بزرگ جو رو رہے ہیں کوئی ان کا نقصان ہوا ہے، کوئی ان کا نقصان ہوا ہے۔ کوئی جب خیمے جل گئے ہیں نا تو دیکھا ایک بیوی کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید کہتا میں پیچھے دوڑا، بی بی رک جا۔ کہا خبردار میرے نزدیک نہ آنا، میں سارا اماموں کے رشتہ دار ہوں، خبردار میں علی کی پوتی ہوں، حسن کی بھتیجی ہوں، حسین کی بیٹی ہوں، سجاد کی بہن ہوں، باقر کی پھوپھی ہوں۔ بی بی بات تو بتا مجھے، یہ بتا کہ نجف کا راستہ کس طرف ہے؟ کہا نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کو کہوں گی دادا تو
یتیموں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. دادا تیرے یتیموں کو لوگ تماچے مار رہے ہیں. میں یہی کہوں اتنے بچے اس مذہب کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ اللہ عثمان کو سلامت رکھے جس نے تجھے رونے کی عادت ڈالی. ہماری زندگی رونا ہے, ہماری زندگی رونا ہے. خوش نصیب ہے وہ گھر جہاں بیٹیاں بھی رو رہی ہیں. کسی کا دل نہیں چاہتا اس کی بیٹی روئے, کسی کا دل نہیں چاہتا اس کا بچہ روئے. مگر کربلا کا واقعہ ہی ایسے کھڑی ہو کے کہتی ہے لاش اٹھائی جناب علی. جب امام حسین کی لاش اٹھائی نا, رب کعبہ میری ادنا سے قربانی قبول کر. امام محمد باقر سے پوچھا گیا اللہ عظیم العظیم کہتا ہے بی بی زینب نے کیوں کہا میری ادنا قربانی قبول کر؟ فرمایا اعلیٰ قربانی وہ تھی جو پردے کی تھی. میری مالک سلامت رکھے آپ کو, دنیا کا کوئی دکھ نہ آئے. اس گریے میں جب یاد آ جاؤں تو دعا کرنا کہ اللہ اس وقت موت دے جب حسین کے حق میں نہ لکھ سکے. اولاد کو آباد رکھے, خاندان آباد رکھے. جب میری کتاب کوئی چاہیے قبلہ صاحب سے کہیں, کسی عزیز سے کہیں, میرے عزیز آپ کو گھر تک دینے آ جائیں. مالک آباد رکھے.